الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ هو رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، معزز دوستو اور میرے ملت کے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کچھ میں عرض کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب یہی سمجھتا ہوں، کچھ کہنے سے پہلے ہم سب مل کر اس گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم غمخواروں کے غمخوار، نائب پروردگار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں یہ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی۔ یہ سبحان الذی اصل میں آیا ہے سبحان اللہ سے، یعنی جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی اچھا نیوز سنتے ہیں، کوئی اچھا پیغام سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جیسا ہم کوئی خوشخبری سننے پر، کوئی پیغام سننے پر جب ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں، تو اسی طرح عرب کے اندر، جو عرب کی مادری زبان ہے عربی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عرب کی زبان میں عرب والوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی جب تم پیغام، اچھا پیغام سنتے ہو، اچھی خبر سنتے ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں، تو اس سے بڑی اور، یعنی راتوں رات میں اپنے محبوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک میں لے گیا ہوں۔ سبحان اللہ کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اسرا اس کو کہا جاتا ہے جو خود لے کر گیا ہے، اس کے لیے اسرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں
اسرا سے مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود لے کر گیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلے حرف ہے، پہلا الفاظ ہے سبحان اللہ، اس کے بعد جو ہے دوسرا ہے اسرا۔ اسرا جب اس مقام پہ استعمال ہوتا ہے جو خود دعوت دینے والا ہے اور خود لے کر جانے والا ہے، تو اس وقت یہ اسرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو دعوت دینے والا بھی وہی ہو اور جو لے کر جانے والا بھی وہی ہو، تو اسی وقت یہ جو ہے اسرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو سمجھا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات آسمان کا سیر کرائے، آسمان پر لے گیا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ یعنی میں اس واضح و نصیحت میں اب تمامی حضرات کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں، جیسا ہم شب معراج کے موقع پر ہم مسجدوں میں سنتے ہیں، اس طرح والا اس میں جو ہے میں بیان بالکل نہیں کروں گا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے بالکل نئے انداز میں نیا واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی جو بات مسجدوں میں بتائی جاتی ہے شب معراج کے سلسلے سے، اس کو ہٹ کر، یعنی تم لوگ پہلے سن چکے ہیں مسجدوں میں شب معراج کے سلسلے سے، اب میں بھی یہاں پر وہی جو مسجدوں والا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو کوئی فائدے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکے بالکل نئے انداز میں، بالکل جو آپ لوگ نہیں سماعت فرما چکے ہیں، اس طرح کا واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو خود لے کر گیا۔ اب یہاں پہ اللہ کے محبوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں رات قیام کرتے، رکوع کرتے، سجود کرتے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، تم راتوں رات کھڑے کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قیام کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجود کرتے ہو، تھوڑی دیر سو جایا کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افلا عبدن شکرا، کہ اے عائشہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں کے لیے امام بنا دیا ہے، تمام نبیوں کا سردار بنا دیا ہے، اس لیے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راتوں رات قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں، تاکہ اس کا شکر بجا لاؤں۔ تو روزانہ کا معمول تھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتے، رکوع کرتے، سجود کرتے تھے۔ لیکن جب معراج کا رات کا جب واقعہ آتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مقدس حجرے میں چادر تان کر سو گئے۔ اب یہاں پہ آپ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قیام کرتے، رکوع کرتے، سجود کرتے، لیکن جب شب معراج والی رات تھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مزمل والی چادر جو ہے لپٹ کر سو گئے۔ تو اس سے پتہ چلا روزانہ جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کی ضرورت تھی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں رات قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجود کرتے تھے۔ لیکن جب شب معراج والی رات کا واقعہ آ گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشتاق ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا کا دیدار کرنا چاہا، قریب سے میرے آقا کو بلانا چاہا، اور میرے آقا کی شان تمام انبیاء کرام کے سامنے رکھنا چاہا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تا قیامت تک جتنے بھی اس دنیا میں آئیں گے
سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے میرے محبوب کا مقام یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اے جبرائیل علیہ السلام، میں اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب کو میرے قریب بلانا چاہتا ہوں۔ اے جبرائیل، تم جو ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور میرے محبوب کو یہاں پر لے کر آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل، تم میرے محبوب کی حجر مقدس میں چلے جاؤ اور میرے محبوب کو میرے قریب لاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حجر مبارک میں پہنچ گئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چادر تان کر سو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ، تیرے محبوب تو چادر اوڑھ کر سو گئے، اب اگر میں اٹھا دیا، اگر ان کو جگا دیا تو ان کی شان میں گستاخی ہوگی، تو کیا کیا جائے؟ یا اللہ، تیرے محبوب تو حجر مبارک کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اس لیے کیا میں دروازے کے ذریعے سے حجر مبارک میں شامل ہو جاؤں، حجر مبارک میں داخل ہو جاؤں، یا چھت کے ذریعے سے جاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل، میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ ہو اور میرے محبوب کی شان میں کمی پیشی نہ ہو، اس لیے تم جو ہے چھت کے ذریعے سے میرے محبوب کے حجر مبارک میں چلے جاؤ اور میرے محبوب کو آہستہ سے جگہ دینا۔ جگہ دینے کا مطلب یہ ہے، جا کر آپ یہ نہیں کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیدار کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلا لیا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اللہ کا حکم یہی تھا، اے جبرائیل، تمہارے ہونٹ بنائے ہیں کافور کے، یعنی حضرت جبرائیل کے ہونٹ بنائے ہیں کافور کے، اور میرے محبوب کے قدم ہیں نور کے، یعنی تمہارا ہونٹ میرے محبوب کی قدموں کو لگانا ہے، میرے محبوب کے تلووں کو لگانا ہے، اور آپ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پلکوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلوے مبارک کو لگانا ہے، جس کی وجہ سے میرے محبوب کے قدم مبارک یعنی میرے محبوب کے تلوے مبارک کو گرمی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے میرے محبوب آنکھ کھولیں گے۔ اے جبرائیل، میرے محبوب کی شان میں گستاخی بالکل مجھے برداشت نہیں ہے، اس لیے تم اپنے ہونٹ میرے محبوب کے تلووں کو لگا دو اور تمہارے آنکھوں کے جو پلکیں ہیں میرے محبوب کے تلووں پر مس کر دو، جس کی وجہ سے گرمی پیدا ہوگی اور میرے محبوب ہوشیار ہو جائیں گے، یعنی میرے محبوب جاگ جائیں گے، میرے محبوب کی آنکھ کھلے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے کافور والے ہونٹ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس تلوے مبارک کو لگا دیے، اور اپنے آنکھوں کے پلکیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلووں پر جب مس کیا تو میرے آقا کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل، کیا بات ہے، رات کا وقت ہے اور تم یہاں پہ ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے قریب بلا لیا ہے، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ تیار ہو جائے تو باہر جو ہے سواری کھڑی ہوئی ہے، وہ سواری پر بیٹھ کر آپ سفر کرنا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن جب ہم عام لوگوں کے زبان سے سن چکے ہیں تو اس کو ہٹ کر میں جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کچھ مخصوص واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر نکلے تو آپ وضو کرنا چاہے تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آب کوثر کا پانی جنت سے بھیجا ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جب سفر معراج شروع ہونے والا تھا تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کرنا چاہے، تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب کوثر کا پانی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں بھیج دیا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقدس پانی سے وضو فرما لیے، اور آپ وضو فرمانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حرم کے یعنی کعبۃ اللہ کے صحن میں لے گئے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اور اس کے بعد مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جو سفر تھا، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر معراج کا جو ہے 3 منزلوں کا سفر تھا، یعنی پہلا جو ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ایک سفر تھا، دوسرا سفر جو ہے مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تھا، اور تیسرا سفر سدرۃ المنتہا سے لے کر قاب قوسین تک تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوش مبارک کے 3 پہلو تھے، میرے آقا کے شخصیت کے 3 پہلو تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 درجوں پر جو ہے سفر طے کیا ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شخصیت کا پہلا گوش مبارک جو ہے، اب آپ جو ہے عام بشر تھے، یعنی نورانی لباس میں آپ عام بشریت کی طرح نظر آتے تھے جو اس دنیا کے لیے آئے تھے آپ۔ دوسرا آپ کے شخصیت کا دوسرا آپ کا شخصیت ہے وہ جو ہے نورانیت کا ہے جو اس دنیا کے لیے ہے، اور تیسرا جو ہے گوش مبارک جو ہے جو لامکان کے لیے ہے، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کے 3 پہلو تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سفر معراج کا واقعہ جو سفر کا معراج کا واقعہ تھا اس کو 3 حصے میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک پہنچے۔ جب میرے آقا مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو کم و پیش 1,24,000 انبیاء کرام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر لیے ہیں اور اپنے دل کو سکون اور اطمینان بخش قرار دیے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ تو اس سفر دوران میں جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی نورانی مخلوق ہے فرشتوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے رب بے نیاز، تو تیرے محبوب کو یہاں پہ بلانا چاہتا ہے، لیکن ہم بھی جو ہے تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ جب تو تیرے محبوب کی شان دکھانا چاہتا ہے تو تیرے محبوب کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جو سفر طے کرایا ہے، جس کے بعد تیرے محبوب کو جو ہے تمام انبیاء اکرام کے جتنے بھی تمام انبیاء اکرام جو ہے مقتدی ہیں اور تیرے محبوب جو ہے امام ہیں۔ جب تیرے محبوب جب امامت کر رہے تھے تو جتنے بھی انبیاء اکرام جو ہے تیرے محبوب کا چہرے کا دیدار کرتے تھے، ہم بھی جو ہے تیرے محبوب کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اے رب بے نیاز، ہماری اس دعا کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور تیرے محبوب کا دیدار ہمیں کرا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ٹھیک ہے، میرے محبوب کا دیدار تمہیں کرا دوں گا۔ تو فرشتوں کا عشق تھا، فرشتے کہنے لگے، اے رب بے نیاز، تو کہتا ہے تیرے محبوب کا دیدار کرا دوں گا، لیکن تیرے محبوب جو ہے براق میں سفر ہو کے آ رہے ہیں۔ براق جو ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے پلک جھپکنے سے پہلے براق کی رفتاری یہاں سے نکل جائے گی، تو ہم جو ہے دل بھر کر جی بھر کر ہم جو ہے تیرے محبوب کا دیدار نہیں کر سکتے۔ جس طرح تو نے جتنے بھی تمام انبیاء کرام کے لیے موقع دیا تھا جی بھر کے دیدار کرنے کا، ہم بھی چاہتے ہیں اس طرح جی بھر کر دیدار کرا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو تو میرے محبوب کا جی بھر کر تم دیدار کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میرے محبوب کی جو سواری ہے براق ہے، یہاں سے سواری بدل دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، براق کی جو سواری ہے یہاں سے پل میں گزر جائے گی، لیکن تمہاری جو دعا میرے بارگاہ میں قبول کر دیا ہوں، اس لیے جو ہے براق کی سواری یہیں پہ روک دوں گا۔ کہاں پہ؟ سدرۃ المنتہا پر۔ براق کی سواری جو ہے سدرۃ المنتہا پہ روک دی گئی۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے جو ہے سواری تبدیل کرنا ہے۔ فرشتے جو ہے ارشاد فرمانے لگے، اے رب بے نیاز، اگر تو فوراً جو ہے جلدی کے ساتھ تو اپنی سواری تبدیل کر دیا تو تیرے محبوب یہاں سے گزر جائیں گے۔ اے اللہ، تیرے محبوب کی سواری تبدیل کرنے میں تھوڑی دیر لگا دے تاکہ ہم تیرے محبوب کا ہم دیدار کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا تھا، اے براق، تیری سواری جو ہے تو سفر کرنا ہے سدرۃ المنتہا تک۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو آپ کی سواری وہاں پہ روک دی گئی۔ اب وہاں سے جب سواری تبدیل کرنے کا موقع آ گیا تو جتنے بھی فرشتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مقدس کو جی بھر کے دیدار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے پھر دوسری سواری لاتا ہے، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک براق کی سواری تھی۔ اب سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین تک میرے آقا کی سواری جانے والی ہے۔ اب اس کے آگے بڑھ کر جو ہے براق نہیں جائے گا تو پھر کون سی سواری لائی جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک چھوٹا تخت تھا جس کے اوپر جو ہے ہرا مخمل کا کپڑا لپٹا ہوا تھا، وہ جو ہے ہوے میں آتا ہے اور نیچے بڑھ جاتا ہے، جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑھتے ہیں تو پھر ہوے میں اٹھ جاتا ہے۔ یعنی تخت پہ جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے لے کر قاب قوسین تک میرے آقا کی سواری پہنچی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب سواری وہاں پہ پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا، اے میرے محبوب، تم میرے قریب آ جاؤ۔ یعنی سدرۃ المنتہا سے لے کر قاب قوسین تک، قاب قوسین میں کوئی بھی نہیں رہے گا، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات سدرۃ المنتہا سے لے کر قاب قوسین تک پہنچ گئی۔ وہاں پہ جو ہے صرف کوئی اور نہیں تھا، اللہ کے محبوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں وہاں پہ موجود تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے قریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیے ہیں، اور اتنے قریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیے ہیں، یعنی مثال کے طور پر یوں بتایا جاتا ہے، ایک پلر دوسرے پلر کے، یعنی ایک پول سے دوسرے پول کے درمیان کتنا فاصلہ رہتا ہے، اتنا ہی فاصلہ بتایا گیا ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں قریب تھے، یعنی دونوں آمنے سامنے ہو چکے تھے۔ اب یہاں پہ ذرا سوچنے کی بات ہے، اللہ کے نور کو کوئی بھی جو ہے دیکھ نہیں سکتا، اگر کوئی دیکھ لیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور دیکھنا چاہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے 70 تجلیوں میں سے ایک تجلی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بال کے برابر جب پہاڑ پر ڈال دیا تو پہاڑ جل کر جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آنکھ مبارک سے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیے، اور دیدار کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں کی روشنی کچھ بھی کمی نہیں ہوئی، اور آپ کی آنکھوں کی روشنی اور بڑھ گئی تھی۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے کیے ہیں، اسی وقت تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے میرے محبوب کو دیکھ لے۔ انشاءاللہ جو معراج کے واقعے کے سلسلے سے تعلق رکھنے والا واقعہ، یعنی حضرت
موسیٰ کلیم اللہ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے مشتاق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا، اے موسیٰ تم جو ہے میرے نور کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے واقعات انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔